خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر دوسرا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا۔ کیا کرنا جی؟ محبت۔ کیسی محبت کرنا؟ چلو جی آج آپ کو اللہ نے عجیب ایک بات دل میں ڈال دی بتاتا ہوں۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت اعتقادی، ایک ہے محبت فطرتی۔ ایک ہے فطرتی محبت، یعنی فطرتی طور پر آدمی کو باپ کے ایک بابت پیچھے بیٹھے ہیں، ان میں سے دو کے ساتھ محبت ہے، چار کے ساتھ نہیں، فطرت میں نہیں کرتا۔ دو کو بہت اچھے جانتے، چار کو نہیں جانتا۔ چار دوست ہیں، ایک کے ساتھ محبت ہے، تین کے ساتھ نہیں محبت۔ کسی میاں کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی۔ ایک یہ فطرتی تقاضا ہے، فطرتی محبت ہے۔ ایک اعتقادی محبت کہ محبت کرنا میرے عقیدے کا مسئلہ ہے، اعتقاد کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ میں نے ہر حال میں محبت کرنی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت جو پہلی قسم ہے اعتقادی، اس بات کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ میری آپ کے حضور سے جو محبت ہو وہ فطرتی نہیں ہونی چاہیے، وہ اعتقادی ہونی چاہیے۔ ہم آپ اس وقت جو حضور سے محبت کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے فطرتی بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں فطرتی طور پر بھی حضور کی زندگی پسند نہیں ہے، حضور کا چہرہ پسند نہیں ہے، حضور کی خوشی پسند نہیں ہے، حضور کے غم کا طریقہ پسند نہیں ہے، حضور کے معاملات پسند نہیں ہے، حضور کی ہم ایک فطرتی طور پر بھی اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ اعتقادی تو اعتقادی رہتے ہیں۔ ہم اپنے چہرے جا کے دیکھیں، جیسے میرا چہرہ کہ حضور کیسے چہرہ تھا؟ حضور کی کتنی داڑھی تھی؟ حضور بغیر داڑھی کے تھے؟ حضور کی مونچھیں تھی؟ پھر ہاں چہرہ دیکھیے، چہرہ بتا دیں گا۔ ہم حضور کے ساتھ فطرتی طور پر بھی محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ شریعت کو حکم ہے اعتقادی محبت کرنی ہے۔ حضور کے ساتھ محبت کرنا تمہارا ایمان کا حصہ ہے، اگر نہیں کرو گے تم ایماندار کہلانے کے قابل نہیں۔ قرآن پیغمبر خود فرمائے لا یکون احدکم حتی اکون احب الی، لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ حضور بازمان نبوت یہ ارشاد فرمائے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ ہاں اس دھرتی کائنات میں جتنے انسان بس رہے ہیں ان سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا میں اس وقت تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج ہم اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے حضور کے طریقوں پہ چھریاں پھیرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان شادی ایسے کرنی ہے، حضور فرمانے ایسے کرنی ہے، چلو حضور کو چھوڑو بیٹا تیری بات مان، یوں تو جیسے کہے گا خسرے کہے گا نچواؤں گا، کنجریاں لے کہے گا لاؤں گا، کنجر کہے گا لاؤں گا، جو گھنٹ بنا کہے گا کروں گا بیٹا، تجھے خوش کروں گا۔ کسی نے مجھے تجھ سے محبت ہے، میں حضور کی زندگی کو چھری دے رہا ہوں، اس لیے حضور سے تو مجھے فطرتی محبت بھی نہیں ہے۔ آج کا یہ مسلمان اس ربیع الاول کے مہینے میں اس پیغام سے ہی ناشنا ہے، یہ جنڈیاں لگانے میں اور جنڈے لگانے میں اور بریانیاں پکانے میں یہ مصروف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور اس موسم بہار میں میرے لیے پیغام کر لے کر آئے، مجھے کرنے کا کیا کہہ کے گئے ہو، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ہے ہماری محبت۔ حضرت عمر ابن خطاب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضور مجھے آپ سے محبت ہے اپنی جان کے علاوہ۔ فرمایا نہیں عمر ابھی نہیں بات بنی، حدیث کی بات فرمایا ابھی بات نہیں بنی۔ پھر فرمایا اچھا حضور مجھے آپ سے محبت ہے اپنی جان سے بھی زیادہ۔
ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ فرمایا الان یا عمر، ہاں 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 اب بات بن گئی۔ تو پیغمبر کے صحابہ نے حضور سے محبت کر کے ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ کر کے دکھا دی۔ اگر وہ نہ کرتے تو اس وقت ہم مسلمان نہ ہوتے۔ انہوں نے ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبت کی کہ حضور کے حکم پر فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدٌ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، سارے حاضرین چھوڑو اپنے گھروں کو، بیوی بچوں کو چھوڑو، رب کا پیغام لے کے دنیا میں پھر جاؤ۔ حضور کی محبت میں پیغمبر کے 1,24,000 حاضرین میں سے 10,000 کی قبول بیت المقدس یعنی اس مقام پر ملتی جہاں کے وہ باشندے تھے حرمین شریفین میں، باقی سارے صحابہ دنیا میں قبریں بنا کر حضور کی محبت کا سچا دعویٰ اور سچی دلیل پیش کر کے چلے گئے۔ ہم 5 وقت کی حضور کے کہنے میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم سچ بولنے کے لیے حضور کے کہنے پہ تیار نہیں۔ بتاؤ کون سی زندگی کا عمل ہے جو ہم حضور کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے محبت کے داموں کی بہت دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ حضور کی اتباع کرنا، وہ جو ہم نہیں کر رہے۔ دوسری دلیل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ اور دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا درود شریف پڑھتے ہیں دن میں۔ کثرت کہتے 300 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا۔ حالانکہ جمعے کے دن آج جمعہ المبارک ہے، عصر کے بعد وہ درود شریف اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، فرمایا 80 مرتبہ پڑھنے سے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 80 سال کے گناہ ملتے ہیں، جنت میں اللہ محل بناتے ہیں۔ لیکن لگتے ہیں 5 منٹ، یہ حضور کی محبت کا دعوے کرنے والا 5 منٹ کے لیے بھی تیار نہیں۔ 5 منٹ کے لیے بھی ہم وہ درود شریف پڑھنے کے سلام پڑھتے لوگ بھاگ جاتے ہیں، 2-4 بندے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اتنا بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں حضور سے بڑی محبت ہے، جلدیاں لگائیں گے حق ادا ہو جائے گا۔ حق یہ ہے کہ حضور کے ساتھ محبت کرو، یہ دوسرا حق ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔